ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج 12 جون 2022 کی سنڈے کی قرآن کلاس نمبر 121 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 93 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. سورۃ الاعراف میں انباء الرسل کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید اور ان کی قوم میں جو خرابیاں تھیں اور الٹیمیٹلی ان کی قوم کا جو انجام ہوا وہ سب کا سب پورشن ہم نے کور کیا تھا. اب چند ایک آیات جنرل آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو قوموں میں بھیجا تو ہمیشہ ان قوموں کا ایک طرح کا ایٹیچیوڈ ہوا. چند لوگوں نے دعوت حق قبول کی، زیادہ تر نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر الٹیمیٹلی عذاب آیا اور یہ مسلسل اللہ کی سنت جاری رہی اگلی قوموں میں. اس کا ان جنرل ذکر آئے گا. اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حالات و واقعات ہیں جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. کچھ مزید واقعات جو وہاں پر اتنے ان ڈیپتھ نہیں آئے تھے وہ اب سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ آئیں گے. تقریباً 70 کے قریب آیات حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے متعلق وہ جتنے واقعات ہیں اہم وہ انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہوں گے. لیکن اس سے پہلے یہ چند ایک آیات ہیں جو جنرل ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جب کبھی بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو سب کے کیس میں یہ معاملہ ہوا الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء. تو ہم نے پکڑ لیا اس بستی کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر کہیں پر جائے اور وہ پیغمبر کو سیریس نہ لے رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سختی اور تکلیف نہ بھیجے. یہ ہو نہیں سکتا.
کیونکہ سختی اور تکلیف میں لوگ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سیریس لیں. اور یہ سب کے سب حالات و واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ہوئے. تو بیسیکلی چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کفار آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے. جس کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اگرچہ وہ اس کی اپنی قوم سے ہوتا تھا، اس کے باوجود پیغمبر کے ماننے والے جو اسے ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، جیسے ہی وہ دعوت توحید بلند کرتا تھا وہ اس سے روگرداں ہو جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتا تھا، وبائی امراض کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف پلٹیں. وہ وقتی طور پہ پلٹ بھی آتے تھے، پھر جب تکلیف دور ہو جاتی تھی پھر وہ دوبارہ سے سرکشی اختیار کرتے تھے، اور اسی کا ذکر آئے گا اس میں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدل دیتے تھے تکلیف کی جگہ راحت کے ذریعے. یعنی تکلیف کے بعد وہ آتے تھے، پیغمبروں سے دعائیں کرواتے تھے، پیغمبر دعا کرتے تھے، وہ تکلیف ٹل جاتی تھی. حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر جب ان کو راحت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی کھلی ڈھیل دیتا تھا کہ وہ خوب پھلتے پھولتے تھے، اور کبھی ذکر کر دیا کرتے تھے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد پہ کبھی کوئی تکلیف آئی تھی، کوئی سختی آئی تھی. یعنی وہ بھول جاتے تھے اس چیز کو. جیسے انسان کے اوپر اچھا وقت آتا ہے انسان برے وقت کو بھلا دیتا ہے، یہی ہوتا تھا کہ ان کی نسلیں وہ اسی روش پہ چل رہی ہوتی تھی، اور جب انہیں خوف خدا دلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد پہ بھی تکلیفیں آئی تھی، بعد میں سکون ہو گیا تھا. اس کے بعد سے تو اللہ کا شکر ہے، فضل ہے اللہ کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے اصل میں ڈھیل ہوتی تھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو پھر ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے تھے اور انہیں اس چیز کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنا ہوتا ہے نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس پہ چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں. جیسے وہ آپ سمجھ لیں وہ چھاننی لگی ہوئی ہوتی ہے، اہل حق جب الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے اور ان کا ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اب حق قبول نہیں کرنا، ان پہ تو لگ چکی ہے مہر. پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی نعمتیں خوب دیتا تھا تاکہ وہ بھول جائیں کہ کبھی تکلیف آئی تھی، مزید سرکشی میں اضافہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے وہ مستحق ہو جائے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ دفعہ لگ جائے. جو اکثر ہمارے کلچر میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی اللہ تعالیٰ کسی کی دراز کر دیتا ہے، ڈھیلی کر دیتا ہے. یہ ویسے ہم محاورتاً جو بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ بالکل قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس کی رسی پھر ڈھیلی کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم تو بڑے خوشحالی میں دور گزار رہے ہیں، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم بھی کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی. یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے کھیتیوں کا، فروٹ کا اگنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان بھی لے آتے، اور ایمان لانے کی وجہ سے جو وقتی طور پہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کافروں کے ہاتھوں، الٹیمیٹلی پھر اللہ کی مدد آتی ہے، عذاب استیصال آتا ہے، انبیاء کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اہل ایمان کے اوپر بھی آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے ہیں. کیا ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ نہیں ہوا؟ کتنا مشکل وقت دیکھا ہے صحابہ کرام نے، 13 سالہ مکی دور، اس کے بعد پھر مدنی دور بھی جنگوں کی مصیبت سے عبارت. لیکن پھر وہی بات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم دوبارہ مشرک ہو جاؤ، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمین کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ انہیں زمین کے خزانے دیے گئے، یعنی رومنز اور پرشینز کی دولتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگنے والی تھی، اور پھر تم اسی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد ہوگی۔ وہ سیم پورا پیٹرن ادھر بھی آیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سیم پیٹرن رکھا ہوا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا منطقی انجام ویسا ہی ہوتا ہے۔ انسان جو مرضی کر لے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان بھی لوگ لے آئے نا، تب بھی ان پر آسمان سے برکتیں تو نازل ہونی تھی، جس طرح کے کفر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کرتا ہے اور دنیا میں لوگ خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر عذاب آ جاتا ہے، تو وہ جو ان کی وقتی خوشحالی ہے جس سے لوگ مروب ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایمان بھی لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دے دینا تھا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا بسبب ان کے اعمال کے، ان کے کرتوتوں کے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو کیا بے خوف ہوگے بستیوں والے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب رات کے وقت، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ کیا سوز و گداز ہے جی ان آیات کے اندر۔ اب اللہ نے وہ بستیاں خود ہلاک کی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ شفیق تو ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا وہ بستیاں والے جب ان کو پیغمبر دھمکیاں لگاتے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا پیغمبروں کے انکار کرنے کے سبب، تو وہ اس چیز سے بے خوف رہے کہ کبھی وہ رات کو سو رہے ہوں گے اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور وہ آ گیا۔ بیسیکلی یہ پرانی بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی بے خوف نہ ہو، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ اس کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ تھا۔ اگلے انبیاء کے کیس میں آسمان سے عذاب آتا تھا، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی طاعون کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں۔ لیکن ہمارے نبی کے کیس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ مسلمانوں کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیں کافروں کے اوپر۔ یہ عذاب استیصال تھا، جہاد اور قتال۔ اور اگلے انبیاء کا جو معجزہ تھا وہ زیادہ تر معجزات ٹینجیبل ہوتے تھے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے۔ ہمارے نبی کے کیس میں جو معجزہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، دعوے نبوت والا، اور وہ قرآن ہے۔ اگرچہ آپ کو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قدرت کے قوانین کو توڑنے والے حصی معجزات دیے گئے، لیکن وہ آپ کے دعوے نبوت کے لیے نہیں تھے۔ دعوے نبوت والا معجزہ قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، ختم نبوت کی وجہ سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، تو کیا بے خوف ہوگے وہ بستیوں والے کہ اچانک ہمارا عذاب آ جائے ان پر دن کے وقت، اس حال میں کہ وہ کھیل کود رہے ہوں۔ اور دن کے وقت بھی آیا عذاب، کسی پہ رات کے وقت آیا، کسی کے اوپر دن کے وقت آیا۔ اللہ اکبر۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کون خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی اس طرح کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہوتے، بے پرواہ نہیں ہوتے، مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے، یعنی جن کے اعمال کے سبب ان کی قسمت میں تباہی اور بربادی اور عذاب لکھا ہوتا ہے نا، وہ پھر جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، انہیں پھر کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور اللہ کے عذاب کے مستحق وہ ہو جاتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے
اس کے بعد یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کر دیا اور اہل ایمان کو نجات دے دی تو ہونا چاہیے تھا کہ ایمان والوں کے سامنے کافروں پر عذاب آیا. اب اہل ایمان جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے انہوں نے اپنے سامنے پوری قوم کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعونیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا. شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، چلے وہ تو ایکسیپشنل کیس ہے. اس کے علاوہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی قوموں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد وارث تو یہ ہوئے تھے نا، تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو کیا انہوں نے یہ عبرت نہیں پکڑی؟ اَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ کہ اگر ہم چاہیں تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کے سبب. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر اور وہ کچھ سن ہی نہ پائیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب کبھی پیغمبر آتا ہے پیغمبر کے ماننے والے بچا لیے جاتے ہیں، مخالفین غرق ہو جاتے ہیں. اب جو بچتے ہیں وہ تو سارے 24 کیرٹ سونا ہوتے ہیں نا جی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی یہاں تک انجام ہوتا ہے کہ انہی میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو انبیاء کرام کے دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نبیوں کے نام لیوا بھی ہوں. تب بھی بعض کھلا کفر اختیار کر لیتے ہیں. آپ ہمارے نبی کے کیس میں بھی دیکھ لیں، اس طرح کفر بوا تو نہیں ہوا بعد میں، لیکن بہرحال انبیاء کی تعلیمات کو تو ادھر بھی نبی علیہ السلام کی وفات اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی وفات کے بعد لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا یہ ہیں بستیاں کہ جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک ان تمام بستیوں کے پاس ہمارے پیغمبر آئے تھے روشن دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اگلے لوگوں کی تباہی سے عبرت حاصل کر کے یہاں پہ لوگ عبرت حاصل کرتے، وہی چند ایک لوگ ایمان لے کر آئے، اکثریت نے پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا راہ حق سے. لیکن اب ان ساری باتوں کو آپ نے جوڑنا ہے. قرآن ایک پورا مقدمہ ہے. قرآن میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہر ایک چیز کے بعد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی. اس کا بلیم اللہ کو نہیں دیا جا سکتا کہ چونکہ اللہ نے مہر لگائی ہوئی تھی تو اس لیے لوگوں نے اگلے انبیاء کی بستیوں کے ہلاک ہونے سے عبرت حاصل نہیں کی. ایسا نہیں ہے. اللہ کی مہر واجب ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ دل کرتا ہے مہر لگاتا جاتا ہے، جس پہ اس کی چاہت آئے مہر لگا دیتا ہے. نہیں، کچھ لوگ کام ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو سٹیمپ والا سسٹم ہے وہ ایپلیکیبل ہو جاتا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز رکھے ہوئے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ مورل لاز بھی ہیں. دنیا میں فزیکل لاز کیا ہے کہ اب جو لوگ امیونٹی پاور جن کی کم ہے، اگر وہ سخت سردیوں میں ننگے پاؤں پھریں گے تو ٹھنڈ لگ جائے گی. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، عموماً جو لوگ ایک سیولائزڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، ونریبل ہوتے ہیں. تو ان بچوں کو آپ دیکھیں، ایک دن وہ ٹوپی پہن کے نہ جائیں سردیوں میں اور موٹر بائک پہ آپ نے ان کو ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہو، شام کو نزلہ زکام شروع، ٹھنڈ لگ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن رول ہے. دنیا میں جس طرح فزیکل لاز ہے اس طرح روحانی لاز بھی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں بیان کیا ہے، جو میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی کہ اتنے بڑے بڑے علماء حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. اس کا پھر کلپ بھی ہم نے ایک اپلوڈ کیا تھا. قرآن کی تعریف کرنے والا ایک بریلوی مفتی
وہ اسی کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کی آیات آدھی لکھ کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گیئر الٹا لگ جاتا ہے. جب گیئر الٹا لگ جاتا ہے تو پھر یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں اور باطل بات کو قبول کرتے ہیں اور اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہی کچھ مذہبی پیشوا کرتے ہیں اور یہی کفار کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتا ہے حق بات سے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھل گیا تھا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا. یہ آیت میں نے اتنی دفعہ، میرا خیال ہے قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کی جو یہ آیت ہے، جو پارہ نمبر 7 کی آخری آیت ہے 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو اور ان کی آنکھوں کو اس بات سے کہ وہ حق قبول نہ کریں، جس طرح کہ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کہ جب یہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے پہلی دفعہ جب ان پر حق کھل گیا تھا تو اللہ کی طرف سے ان پر مہر لگ گئی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر ہم انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کی گمراہی میں کہ یہ بھٹکتے پھریں. اور پھر وہ گمراہی کا لیول کیا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اگر ان کے اوپر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم تو مر کے عذاب میں ہیں، تم لوگ جو ہے نا اپنی آخرت ٹھیک کر لو. میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی ہو نا، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر وہ کیا کریں گے. اگر ابو لہب جو ہے وہ قبر سے نکل کے اپنی اولاد کو کہے کہ میں عذاب میں ہوں، تو عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں سورۃ الحجر میں دیا ہے کہ جب ہم آسمان سے ان کے سامنے کوئی فرشتہ نازل کریں نا اور کتاب وہ آسمان سے لے کر نازل ہو تو اس کا جواب یہ دیں کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا اس نے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے. یہ ہوگا. یعنی اگر ابو لہب قبر سے نکل کے اپنے ماننے والوں کو کہے گا نا کہ میں نے آخرت دیکھ لی ہے، تو جس کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے نا وہ کہے گا نہیں اے ساڈے ابا جی نہیں نے، یہ ساڈے تے جادو کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو بیلنس تو کرنا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسا سے، اور وہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی خواہش کے اوپر فرشتے کو پیغمبر بناتے ہیں نا، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر ہوتا. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی خواہش کے اوپر فرشتوں میں سے پیغمبر بنا بھی دیتے نا تو پھر یہ کسی اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، اسے کیا پتا کہ جب بھوک لگے تو کیا تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، اسے تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے، اسے تو نیند آتی ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے. یہ بہانہ بھی تو تھا نا تیار. تو اس بہانے سے تو بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو پیغمبر بنایا جائے، اور وہ جو دوسری باتیں کرتے ہیں نا کہ اس پہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس بہانے کو اوور کم کر لیا کرے. وہی بات پنجابی والی کہ آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے. بہانہ تو کوئی نہ کوئی بنا لیتے ہیں. یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی کام کرے نا، بہانے بنانے والے اس میں بھی بہانے نکال لیتے ہیں. تو یہ ایک چیز واضح ثبوت ہے، یہ ایک ایگزامپل کہ حق بات اگر اللہ بھی بیان کرے تب بھی انکار کرنے والوں کے پاس بے شمار بہانے موجود ہیں. جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر، کہ اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہو تو لیم ایکسکیوزز اور بہانے اور جھوٹے دلائل بے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے بات ماننی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اس مکاری کو تسلیم کر رہا ہے کہ انسان اتنا مکار ہے کہ اگر اس نے میری بات بھی نہیں ماننی ہوگی نا تو اس کے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں. سرکار اگر اللہ کی بات کے اگینسٹ اتنے سارے بہانے لوگوں کے پاس موجود ہیں بھاگنے کے، اسی تو شاہی کوئی نہیں. اس لیے پھر نبی کو بھی کہا گیا کہ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام نہیں ہے سوائے اس کے
کہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو اس طرح کی کتاب بناتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے تب بھی لوگ ایمان نہ لے کے آتے۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں، ہماری نظر بندی ہو گئی ہے۔ وہ ایک بہانہ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پہ اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے ان سے نکل کے کلام کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی قیامت بھی قائم ہو جائے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے کہ زبردستی کسی کو ایمان دے دے کہ وہ اپنا فتویٰ واپس لے لے، جو مور لگائی ہے وہ اٹھا لے، یا پیغمبر کی دعا قبول ہو جائے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ماں بہت گالیاں دیتی تھی نبی علیہ السلام کو، ایک دن میں بڑا تنگ آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئے۔ بس کوئی قبولیت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اور جب گھر پہنچا تو میری ماں نے کہا کہ باہر رو، میں غسل کر رہی ہوں اور مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، میں اسلام قبول کروں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ایک سمجھ لیں دھونس اور زبردستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان دے دیا، یعنی اس سے مور اٹھا لی۔ ادروائز اس طرح کے کیسز بڑے کم ہوتے ہیں۔ جیسا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، یعنی ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی دونوں کیوں نہیں حضور نے مانگ لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے آفر یہ دی تھی کہ ایک دے دوں گا تیری دعا کے اوپر، ویسے تو ایک بھی نہیں تھا ملنا، لیکن جب حضور علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک دے دوں گا۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اچھا اگر تو نے ایک دینا ہے تو مجھے اتنی چوائس دے دے کہ میں 2 بندے چوز کر لوں جو ڈومیننٹ ہوں۔ ویسے تو ان سے بھی زیادہ ڈومیننٹ ایک اور بندہ تھا، وہ ویسے ہی اللہ نے حضور کی جولی میں ڈال دیا، حمزہ ابن عبد المطلب، کیونکہ یہ وہ طاقتور لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام دنیاوی طور پہ چاہتے تھے کہ یہ ڈومیننٹ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوں، تو ایٹ لیسٹ جو کمزور ہمارے پسا ہوا طبقہ ہے اہل ایمان کا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضرت حمزہ تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، تو پھر حضور نے حضرت حمزہ کے بعد جو 2 بندے تھے جن میں سے کوئی ایک حضور مانگنا چاہ رہے تھے، تو پھر آپ نے 2 کی دعا کی کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے نا مجھے عطا فرما دے، اور وہ پھر قرہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے نام نکلا ہے، ورنہ آج ابو جہل بھی جو ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک معاملہ الگ ہے، یہ اللہ نے کہا الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے نا پھر وہ وقتی طور پہ کسی سے مور اٹھا لے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ جہالت کا شکار رہتے ہیں، کم فہمی کا شکار رہتے ہیں اس حوالے سے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آمین۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق، حکم عدولی کرنے والا، نافرمان پایا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی نماز میں بھی اس طرح کی آیات پڑھتے تھے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں، کلائمیکس اس کا یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ تو حضور دعائیں مانگتے تھے نا، جب کوئی سجدے سے متعلق آیات آتی تھی تو حضور علیہ السلام پھر پریکٹیکلی سجدہ بھی کر لیتے تھے۔ یہ بھی بیسیکلی ان آیات کا رسپانس ہوتا تھا جن میں سجدے کا ذکر ہوتا تھا۔ تو ویسے رسپانس تو بہت زیادہ ہوتا تھا، جب جنت کی آیات آئیں تو جنت کی دعا مانگ لی، جب جہنم کی آیات آئیں تو جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کر لی،
قوموں کے عذاب کا ذکر آیا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اسی ایپیسوڈ سے ہمیں نہ گزرنا پڑے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سلوگن ہے جو ہم بول دیتے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں دعائیں لکھی جاتی ہیں. اور جب کبھی ہمارے گناہوں کے وبال کے سبب ہم پٹری سے ہٹنے لگتے ہیں نا، تو یہ جو دعائیں ہم نے کی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے نا کہتا نہیں میرے بندے نے اس وقت مجھ سے مانگا تھا، ٹھیک ہے صرف نظر کرو اسے. اس لیے دعا کو کبھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے. دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو کبھی بھی آزاد کر ہی نہیں سکتا، بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیں ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا یہ صحیح بخاری میں نکلتے ہوئے دعا اللہم انی اسألک من فضلک. اب دیکھیں نماز بھی پڑھ کے نکل رہے ہیں، پھر فضل مانگ رہے ہیں، پھر رحمت مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص، اور بھی نماز کے اندر کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب مجھے بتائیں کیا نبی الاسلام ہدایت پہ نہیں تھے؟ ان کے ساتھی ہدایت پہ نہیں تھے؟ ان کے اہل البیت نہیں تھے؟ لیکن پوری زندگی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگتے رہے، اور یہ بھی ڈرتے رہے کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے بھی بچا کے رکھنا. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ دعا کتنی بیسک نیڈ ہے آپ کی. دعا کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. کبھی نماز کے اس پہلو کے اوپر آپ نے غور کیا؟ بلکہ سورہ فاتحہ کو تو نماز ہی کہہ دیا گیا ہے. صحیح مسلم کے اندر پوری نماز سورہ فاتحہ کہہ دی گئی. وہ جو حدیث ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے. اور ذکر حضور نے فاتحہ کا کیا. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا اور توصیف بیان کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر دیا کہ میں ہی قیامت کے دن کا مالک. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. ایاک نعبد، اے اللہ عبادت تیری کریں گے، دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد جب دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. تو نماز بھی بیسیکلی اسی کے لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو قائم رکھنا ہے، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی ہر وقت نہ بھی کر سکو، ایٹ لیسٹ 5 ٹائم تو زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے ڈیوٹی ضرور پوری کرنے آ جانا، تاکہ اللہ کا تصور رہے. یہ ہے اس کا مقصد. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص سویا رہ جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، جب اسے یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے. اور پھر حضور نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ وہی حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں اس کا بڑے تفصیل ہے. جو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی وہ سو گئے، فجر کے وقت جب سورج بہت اوپر ہوا تو پھر آنکھ کھولی، فجر کی نماز بھی نبی اسلام کی ساتھیوں کی رہ گئی. تو پھر حضور وہاں سے نکلے، پھر حضرت بلال سے اذان دلوائی، اور سورج اتنا بلند تھا پھر آپ نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی. اور پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا کہ جب کبھی ایسا ہو جائے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے نا اس کے لیے وہی نماز کا ٹائم ہے، اسی وقت نماز پڑھ لے. یعنی نماز کے معاملے میں سستی نہ کرے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اگلے دن ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی آئے ہوئے، وہ غالباً آسٹریلیا کے تھے. تو کہتے میں مسجد میں دن کے وقت گیا تو ایک بندہ تھا وہاں پہ، تو وہ نماز پڑھنے لگا. تو میں نے پوچھا ہاں بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتے میری فجر رہ گئی. تو کہتا یار جماعت کرا لیتے. کہتا ہے یہ کیا ہوا ہے جماعت کیسے؟ یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ دن کے وقت فجر کی جماعت ہو رہی ہے. اس نے کہا یار مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اسلام نے بھی کی تھی. اچھا وہ نماز اس نے پڑھائی. بعد میں کہتے ہیں میں نے اپنے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی بھی آپ دیکھ لیں ان بیچاروں کو کیا پتا، انہوں نے فقہ حنفی پڑھی ہے. کہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جی اس طرح وہ میں مسجد میں گیا تھا. کہتا ہے مجھے پتا تو تھا. وہ کہتا ہے میں علی بھائی مجھے سب کچھ پتا ہوتا ہے، میں جان بوجھ کے شرارت کرتا ہوں، انہیں چیک کروں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے.
تو کہتا ہے میں نے کہا جی اس طرح میں آج مسجد میں گیا تو اللہ کا شکر ہے ایک بندہ تھا تو میں نے جماعت کرا کے فجر کی نماز نہ پڑھی. تو یہ کیسے قضا نماز ہے جماعت کرا کے؟ اس نے کہا جی کہ ہے، اگر میں دکھا دوں. نہیں دکھاؤ. کہتا مسلم شریف دکھائی. خاموش. ماننا پھر بھی نہیں. سر کتے کی دم تو سیدھی ہو سکتی ہے، جس پہ اللہ نے مور لگا دی ہو نا وہ نہیں سیدھا ہوتا. ہاں اس طرح کی خاموشی تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے بھی کر لی تھی. اللہ نے نہیں فرمایا کہ بوہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا کافر. جواب تو اس کو بھی نہیں آیا. جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو نکال مغرب سے، تو اس کے بعد مان لیا تھا اس نے؟ نہیں، بس صرف اللہ نے کہا کہ بس ہکا بکا رہ گیا. یہ مولوی بھی ہکے بکے رہ جاتے ہیں، مندے کوئی نہیں. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جب اللہ مور لگا دینا سرکار، پھر پیغمبر نہیں ہدایت دے سکتا تو اور کوئی شخص کسی کو کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ لے جی یہاں پہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہوا جو میں نے آپ کو کہا تھا ایک جنرل ذکر آئے گا. اس کے بعد اب آیت نمبر 103 سے آنورڈ آلموسٹ 70 آیات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون سے متعلق ہے. اور یہ قرآن حکیم کا ایک بہت انٹرسٹنگ پورشن ہے، کیونکہ سورۃ الاعراف میں وہ واقعات جو اجمالاً بیان ہوئے تھے سورۃ البقرہ کے اندر، ان کی تفصیلات یہاں پر آئیں گی. مثال کے طور پر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو عذابوں کا ذکر کیا تھا، سورہ النساء کے اندر بھی آیا کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا. یہاں پہ وہ اصحاب سبت کا واقعہ بھی آ جائے گا کہ اس واقعے کے سبب یہ ہوا. اسی طریقے سے فرعونیوں کے ساتھ جو جادوگروں والا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ وہ لے آئے، اس کا بھی تفصیلی ذکر آئے گا. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا. پھر جب اتنے انبیاء کا ہم نے جو ذکر کیا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو جنرل کور کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفصیلی حالات جو ہے نا وہ 6 پیغمبروں کے ہی آئے ہیں قرآن میں. حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ ترتیب ہے ان کی زمانے. یہ 3 پری ابراہیمک ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خیر سینٹر میں ہے، ان کا تو تفصیلی ذکر ہے ہی ہے. اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ہارون علیہ السلام بھی کر لیں اور لوط علیہ السلام. یہ ٹوٹل 7 بن گئے. 3 آپ کہہ لیں پری ابراہیمک ہیں اور 3 پوسٹ ابراہیمک ہیں. اور ان میں سے بھی لوط علیہ السلام کا تو آلموسٹ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہی ہے. ہاں شعیب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، ظاہر بنی اسرائیل ہے. سلیمان علیہ السلام ہاں وہ بھی خیر، لیکن وہ ایک رسول کی حیثیت سے نہیں، وہ نبی کی حیثیت سے آئے تھے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا. اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے جو وہاں پر سردار تھے. فظلموا بها، تو انہوں نے انکار کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان فساد برپا کرنے والوں کا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور یہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کروں مگر یہ کہ وہ حق پر مبنی ہو. یعنی میں بالکل سچ بولوں گا، جو کچھ میں تمہیں وعید سناؤں گا میں اللہ کی طرف سے سنا رہا ہوں اور یہ بالکل سچ ہوگی. اسی طریقے سے قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں. اور وہ ظاہر ہے کہ باقی جگہوں پر آیا ہے اس کا ذکر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ القصص کے اندر، ایٹ دا اسپاٹ جب فرعون نے پوچھا کہ ہاں جی کیا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے اپنا جو عصا تھا وہ زمین پر پھینکا اور وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا. ان کا یہ ایک تو یہ ہے معجزہ، اور دوسرا وہ انہوں نے اپنا ہاتھ یوں بغل سے نکالا
تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. آڑ بھی نہیں کوئی کر سکتا, کوئی لائٹ بھی لے تو وہ کتنی روشن ہوگی, وہ بھی ہاتھ میں ہوگی, لیکن ہاتھ میں سے روشنی نکلنا. اسی چیزوں کے اوپر پھر وہ ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں نا, کبھی انگوٹھی میں سے روشنی نکل رہی ہے, کبھی ہاتھ میں سے نکل رہی ہے. وہ ظاہر ہے ساری وہ اسرائیلی روایتوں سے وہ پھر اسی سے کانسیپٹ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایٹ دا اسپاٹ 2 معجزات دکھائے. اس کا ذکر یہاں پہ بھی آ جائے گا. اور ڈیمانڈ کی کہ میں یہ جو معجزات لے کے آیا ہوں اس کے اگینسٹ میری ایک ڈیمانڈ ہے, فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانا. یہ بنی اسرائیل شفٹ ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. آپ کو پتا ہے جب یوسف علیہ السلام وہاں چلے گئے, اللہ نے وہاں پہ انہیں ایک حکمرانی عطا فرما دی, تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو وہاں پہ بلا لیا. وہاں پہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ایلیٹ کلاس میں تھے, یعنی اشرافیہ میں شامل ہو گئے, حکومتی لیول کے اوپر ڈیسیژن کرتے تھے. وقتی طور پہ لوگ ظاہر ایمان بھی لے آئے. پھر آلموسٹ 300 سال کے بعد وہاں پر جو ہے نا, وہاں کی جو نیشنل موومنٹ تھی نا, وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ ایسا انقلاب آیا کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شام سے آ کے ہم پہ قابض ہوئے ہیں, اس سرزمین کے رہنے والے تو ہم ہیں, تو ہم ان سے ان کا ملک چھینیں گے. ظاہر ہے وہ چھین لیا. پھر ظاہر ہے انہوں نے چھیننا ہی تھا. جب آپ کی حرکتیں اس قسم کی ہوں پھر اللہ کی مدد تو نہیں آتی. مسلمانوں سے نہیں, تاتاریوں نے چھین لیے ملک, کلونیل پاورز نے چھین لیے. سیم وہی انالوجی ہے, اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہادی اور منجی بنا کے, نجات دہندہ بنا کے بھیجا. اور خیر بنی اسرائیل کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ہم نے جب یہ غلامی کا دور دیکھنا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دینی ہے وقت کے پیغمبر کے ذریعے, اور وہ اس پیغمبر کے انتظار میں ہوتے تھے. اسی وجہ سے فرعونیوں کو بھی یہ بات پتا تھی, تو وہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کروا دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے, کہ تاکہ کوئی ایسا بچہ ہی نہ پیدا ہو کہ جو یہ کام کرے. وہ تو پھر اللہ کی سنت ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھاری جو ہے وہ پرورش دلائی, اور وہ انشاءاللہ اگلی صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے تو تفصیلی واقعات ہیں. ہماری تو خواہش تھی کہ ایران والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی فلم بناتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ شاید انہوں نے اب شروع کی ہے. یوسف علیہ السلام پہ تو آلموسٹ 45 قسطوں میں بنی ہے نا, یہ تو 100 سے اوپر بن جائیں گی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں. یوسف علیہ السلام کے واقعات تو ایک سورت کے اندر ہی آئے ہوئے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کی تو صرف پیدائش سے اگر آپ شروع کریں تو اس کے اوپر ان کی جوانی تک پہنچتے ہوئے پھر بنی اسرائیل کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے. ویسے 10 کمانڈمنٹس ایک فلم ہالی ووڈ والوں نے بنائی ہوئی ہے ایک بیہودہ سی, اس میں اتنے تفصیل, لیکن چند ایک واقعات انہوں نے اس میں فلمائے ہیں. لیکن اس میں چونکہ اسرائیلیات کی بنیاد کے اوپر ہے, اس میں کچھ واقعات ٹھیک بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں. تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے نا پچھلے 300 سال سے, ان کو میرے ساتھ بھیج دے. ہم تیرا ملک چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں غلامی سے تو نجات دو نا. ملک چھوڑ جاتے ہیں, ہم اپنی سرزمین شام میں چلے جائیں گے جو ہمارے ابا جی کا مسکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمیں اپنا ملک دے دو. ٹھیک ہے, اتنا عرصہ مہمان نوازی کی, مصر کے لوگوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا, لیکن ظاہر ہے ان کو تو مفت کے غلام ملے ہوئے تھے. کون غلام چھوڑتا ہے؟ تو تیار نہیں ہوئے یہ غلام چھوڑنے کے لیے. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی لائے ہو نا کوئی ایسی نشانی تو پیش کرو اگر تم سچے ہو. اچھا, اب یہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو وہ نہیں جانتا. اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے نا, اس وقت جو فرعون تھا وہ اس بڑے فرعون کا بیٹا تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہوئی تھی, اور پہلے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرعون کی سیٹ سنبھالنی تھی, پھر اللہ نے اولاد دے دی اسے. لیکن یہ دونوں تھے بھائی. یہ اس وقت جو فرعون ہے یہ چھوٹا بھائی ہے منہ بولے رشتے میں,
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بڑے بھائی ہیں، لہذا وہ رسپیکٹ کا رشتہ بھی اپنی جگہ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ سیٹ آ جائے تو پھر آپ نہیں دیکھتے، پھر کون کسی کو پوچھتا ہے. پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ لوگ پھر بھائیوں کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. پرائم منسٹر شپ کون چھوڑتا ہے جی؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو نا تو نشانی لے کر آؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اتنا بڑا وہ کھلا اژدہا بن گیا. یہ نہ سمجھے کوئی چھوٹا سا کوئی سانپ تھا، اتنا بڑا اژدہا وہ بن جاتا تھا. اب مجھے بتائیں، یہ اتنی بڑی چیز دیکھ کے اور پھر اس سے بڑھ کر کے دوبارہ ہاتھ لگائیں اور دوبارہ وہ لاٹھی بن جائے. سرکار یہ تو سائنس میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے اور پھر اینیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم میں بدل جائے. اینیمل میں سے کوئی اینیمل نکل آئے تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن درخت میں سے اور پھر دوبارہ وہ لاٹھی بن جائے، لکڑی میں کنورٹ ہو جائے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر انہوں نے یوں کر کے اپنا گریبان سے جب ہاتھ نکالا ہے تو بہت زیادہ سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. اب جہاں پہ چھوٹی چھوٹی شمعیں جل رہی ہوں وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یوں ہاتھ نکالیں اور ہزاروں واٹ کی لائٹ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہاتھ میں سے نکل رہی ہو، تو یہ دو بڑے معجزات تھے. اس کے علاوہ بھی معجزات تھے وہ جو ان پہ تکلیفیں آئیں، ان پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ہنڈیا میں سے خون نکل آتا تھا. وہ آگے سورۃ الاعراف میں ہی آئے گا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو کہنے لگی قوم فرعون کی کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی. دیکھو جب گیر الٹا لگا ہوا ہو، جادوگروں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری قوم کو جانے دو، اللہ پر ایمان لاؤ. جادوگر تو کہتے ہیں کہ عالی جناب یہ کرتب ہم نے کیا ہے، اب ہمیں اتنی اشرفیوں سے نوازیں اس کے عوض. جادوگروں کا تو کردار ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ تو دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، جبکہ پیغمبر جب معجزات دکھاتے ہیں وہ کوئی منفعت نہیں لیتے، الٹا کہتے ہیں مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤ. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے ملک سے. فماذا تأمرون، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب فرعون کو تو اپنی کرسی ظاہر ہلتی ہوئی نظر آ گئی، اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. تو اس نے اپنے وہ سارے واریوں کو کہا کہ بھی اب کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ تو اس چکر میں ہے کہ تمہاری بھی چودراہٹ ختم کرے، تمہاری پوسٹیں چھین جائیں، وزارتیں چھین جائیں. حالانکہ مجھے بتائیں کہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی حکومت میرے والے کر دو. انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تمہیں چھوڑ کے، بس بنی اسرائیل جو ہے یہ ہمارے والے کرو، جو تم نے غلام بنائے ہوئے ہیں، تم اپنے معاملات، تمہارا ملک ہے، اپنا پکاؤ کھاؤ اگاؤ. اتنی زرخیز زمین، دریائے نیل جو دنیا پہ ایک اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے، آج تک ایسا دریا کوئی نہیں ہے، تو تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، تم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. اب مجھے بتائیں کہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں تیری سیٹ پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں؟ اس نے دیکھیں خود سے مطلب نکال لیا. سیم ایٹیچیوڈ مولویوں کا یہی ہے، مطلب ہم نے پورے اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت شروع کی، اے جی اپنا فرقہ بنانا چاہتا ہے، حالانکہ بول کے بھی کہا کہ نہیں فرقہ نہیں بنانا. یہ میں آپ کو مینٹالٹی بتا رہا ہوں، سیم مینٹالٹی ہے. آپ بول کے کہ چندہ نہیں دینا، نہیں آئے ہوں کہہ رہے ہیں دیکھنا ایک دن آئے گا لوے گا. ہم کہتے ہیں جب فرقے بنتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے آپ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، چندہ بک الگ کرتے ہیں، مسجدیں الگ کرتے ہیں. ہم نے تو مسجد کوئی نہیں بنائی ہے، نہ بنانی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں، ایک دن آئے گا بنائیں گے. سرکار 15 سال تک گزر چلے نا، اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ ایٹ لیسٹ 14 سال تو ہو چکے ہیں، 2008 سے اب 2022 ہے. تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا ہے. تو آج جو پیغمبروں کی دعوت پیش کرے گا تو یہ اس کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو یہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ پھر کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب انہوں نے وہی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر جادوگری ہے تو پھر میچ ڈلوا لیتے ہیں.
جب جادوگر ہم اس سے تگڑے جادوگر بلوا لیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ اس کو شکست ہو جائے گی، لوگ اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے. قالوا ارجہ، تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر آپ رک جائیں، اسے مہلت دیں موسیٰ کو نا، وہ اخا، اور اس کے بھائی کو، وہ بھی ساتھ ہی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. کچھ عرصے کی مہلت مانگ لیں کہ ٹھیک ہے یار تم نے جو یہ چیز رکھی ہے نا، ہم اس کے اوپر غور و تفکر کرتے ہیں. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور مختلف شہروں میں نا اپنے ہرکارے بھیج دو. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، تاکہ وہ ماہر جادوگر تمہارے لیے لے آئیں. تھوڑا سا ٹائم مانگ لو، پھر ہم ان کے ساتھ میچ ڈال لیں گے. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، تو آئے جادوگر اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس، یعنی وہ پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے گئے. قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ یقیناً اگر ہم آج کامیاب ہوئے اور موسیٰ پر غالب آ گئے تو پھر ہمیں انعام تو پھر اسی حساب سے ملے گا نا. دیکھ لیا میں نے آپ کہا تھا کردار، یہ جادوگروں کا کردار ہوتا ہے کہ آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کام سے بلایا جائے، پھر دیکھ لینا سارے آپ کی بادشاہت بچا رہے ہیں، آپ کی وزارتیں بچا رہے ہیں، آپ کا ملک بچا رہے ہیں، تو پھر انعام بھی اسی حساب سے ہی ہوگا. قالوا نعم، اس نے کہا ہاں جی کوئی شک ہی نہیں ہے، دولت کے دانے آپ پر کھول دیے جائیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم ہمارے خاص مقربین میں، بارگاہ میں، یعنی آپ یہ وہ جیسے سمجھ لیں کہ اگر یہ وہ دو ہے نا، ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وزیر مملکت ہوتا ہے، وہ اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ ہمارے خاص اسپیشل وزراء میں شامل کر لیے جائیں گے، درباریوں میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. کیا بات ہے جی. اب کس نے سوچا تھا کہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، جو لڑنے آئے ہیں. یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اپنے معاملات، اور یہ بھی اللہ کے ایک زندہ معجزہ ہی ہوتا ہے. یعنی آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یونان میں نہیں بھیجا، انڈیا میں نہیں بھیجا، ایران میں نہیں بھیجا، رومنز میں نہیں بھیجا، جو اس وقت کی سب سے زیادہ سیولائزڈ اور انٹیلیجنشیا شمار کیا جاتے تھے، بدوؤں میں بھیجا جو ان پڑھ لوگ تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی ذات کو زندہ معجزہ بنائے کہ یہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت معجزانہ ہے. اس سسٹم میں سے تو ایسے لوگ نکل نہیں سکتے تھے، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اپنے دین کے لیے ہمیشہ وہاں سے اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا. کسی نے سوچا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، ایک پیر کا بیٹا جس کے لاکھوں مرید ہوں، جن کا نام ان کے پیر صاحب نے اپنے پیر کی نسبت سے رکھا ہو مودودی، تو پوری دنیا سے پیری فقیری اور تصوف کے خاتمے کا سبب وہ بندہ بننے والا ہے. صدیوں سے امت، صدیوں سے، بلکہ اگر کہا جائے نا 1000 سال سے امت فقہی بحثوں، احادیث کے اختلافات میں الجھی ہوئی تھی، قرآن پس پشت. اس لیے آپ دیکھیں اہل حدیث کو بھی دیکھیں، یہ ہمیشہ ٹرم کیا استعمال کرتے ہیں؟ محدثین. دیکھا محدثین کا فارم. اس کے مقابلے پہ وہ دوسرے حنفیہ کہتے ہیں فقہا. کبھی آپ نے دیکھا ہے مفسرین یہ بولتے ہوں؟ نہیں بولتے، کیونکہ تو قرآن کا ہوتا ہے. قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوا تھا، قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوا تھا. وہ فقہی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ہم بڑے فقیہ ہیں. اس کے مقابلے میں یہ کہتے تھے نہیں، ہم احادیث کو لے کے چل رہے ہیں، ہم ائمہ کی آراء کو لے کے نہیں چل رہے، ہم محدثین کے ماننے والے ہیں. تو قرآن سرکار کتے گیا؟ قرآن ہو گیا سائڈ پہ. اس کا الٹیمیٹلی انجام کیا ہوا کہ امت کے اندر شرکی عقائد آ گئے. امت سے شرک کو ختم کرنے کے لیے جو اصل انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن ہے. قرآن پس. تو صدیوں کی گراوٹ کے بعد پہلا ایک بندہ ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تھوڑا جھنجھوڑا، یا ابوالکلام آزاد. لیکن اس کام کو جس پیشن کے ساتھ مولانا مودودی نے کیا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ پچھلے 1000 سال میں آپ مودودی صاحب جیسا کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے قرآن کے لیے یہ خدمت کی ہو. اور پھر آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن کی آواز ہے، آپ ایک بندہ نہیں بتا سکتے جو کسی نہ کسی حوالے سے مودودی صاحب کا شاگرد نہ ہو. ناٹ ایٹ آل، نہیں بتا سکتے.
جس کو ڈیپ ڈگ کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب ڈائریکٹ مودودی صاحب کے شاگرد. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد صاحب جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر, انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی صرف اس وجہ سے کہ مودودی صاحب کی تربیت یافتہ تھے وہ لوگ. ان کی دونوں بیٹیاں نگہت ہاشمی, فرحت ہاشمی, عورتوں میں کیا قرآن کا کام کر رہی ہیں. نعمان علی خان ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں. اس پلیٹ فارم سے جو قرآن کی آواز اٹھ رہی ہے, آپ اسے بھی ڈیپ ڈگ کریں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تک ہی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے بندوں کو اٹھانا ہے. اب ہمارا وہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے, اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو پھر ہمیں انعام ملے گا نا. اس نے کہا کہ ہاں ملے گا. انعام کیا, تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اس کے بعد وہ پھر تفصیلی واقعہ یہاں پہ آئے گا, اور وہ واقعہ کافی لمبا ہے, یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں اسے تفصیل سے بیان کروں انشاءاللہ. اس کے لیے تو کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے. وہ انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس کے اندر ہم اسے تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.